الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی مسلسل تفسیر میں آج سورۃ المؤمنون کا بیان شروع ہو رہا ہے. یہ مکی سورت ہے. سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس میں 118 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں، 1840 کلمات ہیں، 4802 حروف جو شمار کیے گئے بتائے گئے. اور یہ سورت شریف اسی سے 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے. احباب جو تشریف لاتے ہیں انہیں معلوم ہے میرے والد گرامی مجدد مسلک اہل سنت، عاشق رسول، محب صحابہ و آل بطول، خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی عنہ جب کراچی تشریف لائے تھے تو انہوں نے جمعہ کے
خطبات میں درس قرآن شروع کیا تھا اور ترتیب سے 9 پارے بیان فرمائے 27 برس میں۔ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات پر بیان فرما رہے تھے، ان کا وصال ہوا۔ جس آیت سے انہوں نے سلسلہ تفسیر چھوڑا تھا اسی آیت سے ابتدا کی ہے، اور 31 برس ہونے کو آ رہے ہیں، اور اس میں یہ سورہ حج تک ابھی بیان ہوا۔ آج سورۃ المومنون 23ویں سورت اور نزول میں 74ویں بتائی جاتی ہے، واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف مائل نہیں ہوتے، التفات نہیں کرتے، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں، کہ ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ بیان ابھی جاری ہے۔ یہ مومنوں کا ذکر ہے، ایمان والوں کا ذکر ہے۔ ایک بندہ اللہ کی مخلوق میں انسان، آدمی، عورت شامل ہے، اس میں کہلانے والا مسلمان، مومن کہلانے والا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر ایمان کی صفتیں، ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان لاتا ہوں میں، ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور تقدیر پر، ہر بری اچھی تقدیر پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، یوم آخرت پر۔ یہ ایمان مفصل میں آتا کہ ہر بری اچھی تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر وہ ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ایمان لاتا ہوں میں، ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے ناموں پر، اس کی صفات کے ساتھ، اللہ تعالی کی قدرت، اس کی شان، اس کے مرتبے، تمام چیزوں کو مختصراً، یہاں مجمل ہے نا، اجمال کس کے معنی کم لفظوں میں زیادہ بیان ہے۔ زبان سے اقرار کرتا ہوں، دل سے تصدیق کرتا ہوں۔ زبان سے جب اقرار کر لیا تو آپ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اقرار لسانی، زبان سے اقرار کر کے ہم اسلام میں اونچی گئیے داخل ہو۔ اب ہم میں اسلام کب داخل ہوگا؟ ہم تو داخل ہو گئے اسلام میں، ہم میں اسلام کہ ہم دل سے تصدیق کریں اور اپنے عمل سے، اپنی خوبیوں سے اس کو ظاہر کریں۔ ایک ہے کلمہ پڑھ لینا اور ایک ہے کلمے کا پابند ہو جانا۔ توجہ رہے، کچھ باتیں ضروری ہیں اس میں سمجھنی۔ ایک ہے اسلام پسند ہونا، کہ میں اسلام کو پسند کرتا ہوں، یہ بہت اچھا دین ہے۔ ایک ہے اسلام کا پابند ہونا، دونوں میں فرق۔ بہت سے غیر مسلم بھی کہتے ہیں اسلام بہت اچھا دین ہے، ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں مگر قبول نہیں کرتے۔ تو قبول نہ کرنا اور یہ کہنا کہ صرف پسند کرتے ہیں، یہ بات کیا ظاہر کرتی ہے کہ وہ لوگ اسلام میں کسی طرح داخل نہیں، صرف زبانی کہہ رہے ہیں پسند کرنا، تو یہ اتنا کہہ دینا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ واقعی پسند کرتے ہو تو اس کو قبول کرو اور اس کے پابند ہو جاؤ۔ ہمارے ہاں عرف عام میں 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں، بچوں کو یاد کرائے جاتے ہیں۔ جو چند بچوں کو تو شاید پڑھے ہوئے کو یاد ہوں گے، اچھے لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں میں امتحان لے لوں، سب کو یاد نہیں ہوں گے۔ یہ کمزوری ہے یا نہیں ہے؟ اول کلمہ طیب ہے، دوم کلمہ شہادت ہے، سوم کلمہ تمجید ہے، چہارم کلمہ توحید ہے، پنجم کلمہ استغفار ہے، ششم کلمہ رد کفر۔ یہ 6 کلمے ہیں، یاد نہیں ہے۔ یاد ہیں تو معنی نہیں سیکھے، سیکھے ہیں تو ان کو اپنایا ہوا نہیں ہے پوری طرح، یہ کمزوری ہے۔ ایک مومن کہلانے والے کو لازم ہے کہ وہ اسلام کا پورا پابند بنے۔
جو آج ہمارے ہاں نہیں ہے۔